آپ کے کام آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کل کی تیاری ویسے کریں جیسے آپ اپنے آج کو اچھا دیکھنا چاہتے۔ ہر بندہ شام کے سارا دن کما کے واپس بھاگ رہا ہے۔ میں وہ جھنگ روڈ شروع سے پرانی سبزی منڈی سے جب گاڑی موڑی ہے دنیا بھاگی جا رہی، کتنے چلے سویرے ادھر آن ڈے سے ہوں چلے، کتنے چلے اپنے گھر ہی چلے۔ جس کی جیب میں مال متا ہوگا، جس کے موٹر سائیکل کے ساتھ کوئی پھل کے شاپر لٹکے ہوئے ہیں، کوئی سبزی لٹکی ہے، کوئی بچوں کی ضرورت، وہ اس کی چال ہی اور ہوتی ہے۔ چوڑا ہو کے چلن ڈیا ہوں موٹر سائیکل تے جگہ تے ہونی ہے لیکن اس کی چال اور ہے۔ تو جدی دیہڑی نہ لگی ہوئے، جدی تغاری نہ اٹھی، جدی مزدوری نہ ملی ہو، اس کے واپس جانے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پتہ ہے محبوب اللہ کو ملنے کے لیے کیوں خوش تھے؟ رضیت باللہ ربا، پتہ تھا تیاری ہے، اللہ بلا لے، آپشن ملی تھی، پوری زندگی دنیا میں رہ لیں، اپنے رشتہ داروں میں رہ لیں، عزیز و اقارب میں رہ لیں، اہل مدینہ میں رہ لیں، مہاجرین و انصار میں رہ لیں، پھر جب ہم چاہیں گے یا آپ اللہ کی ملاقات چن لیں۔ آپ نے کیا چنی تھی؟ اللہ کی ملاقات۔ تو سانوں سدا آ جائے جانا جے کہ رہنا جے، اللہ کوئی آپ 5 سال کٹا دے، کوئی 10 سال کٹا دے، حالے میں بچے نہیں بیاہے، جدو بچے بیاہ لے پھر اللہ کو خوشی ویکھ لین دے۔ ہوں اللہ خوشی چ پوترے ویکھے نے، میں پوتری ویکھنی ہے، چلو اگلا سال ایک اور دے دے۔ ہماری تو امیدیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو آخرت کی تیاری اس طرح کی ہو، میری ڈیلی، آخرت کو سال کی بنیاد پہ نہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ بھی نہیں، بلکہ پل پل کی بنیاد پہ۔ ابھی جھٹکا لگا تو میرے اگلا منٹ جو ہے بیک گنتی شروع ہو جائے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ کے خاص فضل کے ساتھ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد اکٹھے مل بیٹھے۔ دین خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے، اور دین اسلام آپ کی دنیا کو اور آخرت دونوں کو خیر خواہی کے ساتھ دیکھتا ہے اور ویسی ہی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس جہان میں بھیج کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی رکھی ہے، ان پہ کتابیں نازل فرمائیں اور انہیں اپنی قوم کو کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، آیات کی تلاوت اور تزکیہ نفس کا ذمہ دے کے، عہدہ دے کے، ذمہ داری دے کے، فریضہ دے کر کے بھیجا ہے۔ ان ہستیوں نے اپنی مخلص ہو کر کے محنت کی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اسے قبول کیا، اور محروم ہیں وہ لوگ کہ جو ان سے دور رہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، واپس بلا لیے گئے، لیکن ان کی نبوت اور منصب نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے، اور اس کی رہنمائی کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں موجود ہے۔ آج ہمیں 3 چیزیں سیرت سے پڑھنی ہیں۔ سیرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ
اپنے ماننے والوں کو عقیدے کے ساتھ جوڑتی ہے اور عقیدہ بھی پیور خالص دیتی ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈھونڈیں۔ ہدایت مانگنے والوں کو ملتی ہے، بالکل ویسے ہی دکان پہ سارا کچھ پڑا ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہوگی وہاں جائیں گے، ان کو کہیں گے، آرڈر لگائیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا ملے گا۔ کتاب اللہ ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے ہدایت، لیکن لینے والوں کو ملے گی، ماننے والوں کو ملے گی، سننے والوں کو ملے گی، عمل کرنے والوں کو ملے گی۔ عقیدے میں اور آپ اپنے گھر میں 5 چیزیں اپنے بچوں سے لکھوا کے، پڑھا کے، سنا کے بار بار پوچھتے رہا کریں۔ پہلی چیز کہ بیٹا، بھائی، اہلیہ، ماں جی، ابو جی، عبادت کے لائق خالق اور مالک، مشکل کشا و حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی رشتہ ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن الوہیت اور بندگی والا، خالق اور مخلوق والا رشتہ ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری چیز، اسی میں جو بڑی اہم اور ضروری ہے کہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک شرک کی نفی نہ ہو۔ کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بالکل ویسے میں نے آج تک کسی مسلک والے بندے کو نہیں سنا کہ وہ کہے کہ امی جان آپ میری امی ہیں، بڑی معزز ہیں، بڑی محترمہ ہیں، بڑے اکرام والی، فضل والی، اچھائی بھلائی والی، ابو کے ساتھ تو آپ کا نکاح ہے، ویسے آپ کے دوستانے کہاں ہیں؟ میں نے نہیں سنا کسی کو کہ ماں کو کہے کہ یہ تو ابو ہیں اور یہ آپ کے دوست احباب اور یاران ہیں۔ کائنات کی ساری مائیں اللہ کی عزت پہ وار دی جائیں تو حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ خلق میں خالق ہونے کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے ناطے ہماری اللہ کے ساتھ وحدانیت اور توحید کی شہادت بھری یہ گواہی کہ ہم کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی حوالے سے اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسری چیز، ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی ضرورتیں ہیں اللہ کن کہتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہو جاتی ہیں، اس کے فرشتے مقرر ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح موت کے فرشتے بھی مقرر ہیں، اس نے کہنا ہے، کن لگنا ہے، ملک الموت اور اس کے ساتھیوں نے روح کھینچ لینی۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جہنم پہ 19 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اللہ کے عرش پہ 8 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، میرے کندھوں پہ کرامن کاتبین کی ڈیوٹی ہے، میرے سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے حفاظت کے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کی تعداد ان گنت لا تعداد ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں، 70,000 ایک دن میں بیت المعمور میں داخل ہوتا ہے۔ یہ والا ایمان آپ کو مضبوط کر دے گا کہ یار اللہ نے اتنے طاقتور فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں میری حفاظت کے لیے، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، تو کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ سیرت نے عقیدے میں جو تیسری چیز مضبوط کی ہے، جن بچوں کے پاس ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں کالجز میں، مدرسوں میں بیگ پورا ہوتا ہے، کتابیں پوری ہوتی ہیں، نصاب پورا ہوتا ہے، انہیں استاذ کا ڈر نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی۔ جو ان سے سر آئیں گے کہیں گے بک نکالو، ہم نکال لیں گے، بھائی پڑھو، ہم پڑھ لیں گے، فلاں پیج کھولو، کھول لیں گے۔
परेशानी उनको होती है जिनके पास निसाब नहीं होता, किताब नहीं होती। आज उम्मत 8 अरब की आबादी में 6 अरब निसाब से फारिग, पुराना निसाब लेके बैठे, और जिन्होंने न्यू सिलेबस माना है कुरान को, उन बेचारों को पता ही नहीं कि हमारी इस किताब में निसाब में है क्या। नवाकिफ लोग, पढ़े लिखे हो के अनपढ़ लोग। तो जिम्मेदारी है कि आप और मैं हिकमत भरे निसाब को, अल्लाह की किताब को, रसूल सल्लम की हदीस को थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक कम अज़ कम जो पेशा है उतना निसाब हम सीखें। सीखना किससे है? सिखाने वाले हो, ट्यूशन पढ़ाने वाले, घर में आके पढ़ाने वाले, आपकी जो है वो फैक्ट्री में पढ़ाने वाले, आपके इदारे इंस्टीट्यूट में चल के आके पैसा लगाइए वो पढ़ाएंगे। लेकिन पढ़ना किससे है? जिससे मर्जी पढ़िए, उसे ये कहना है कि मुझे इस आयत और इस हदीस मेरी ज़िंदगी के अहकाम और मसाइल, मेरा कारोबार, मेरे पेशे में हलाल और हराम की वो बातें बता दें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, और फिर मुझे उसका सही हवाला दिखा दें। इसका फ़ायदा क्या होगा? आपको कम अज़ कम अपने शोबे का, अपने पेशे का, अपनी मजदूरी का, अपनी तगारी का, कारोबार का, लेन देन का, ट्रेड बिजनेस का, आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो सबक मिल जाएगा। सिखाने वाला कौन? मोहम्मद रसूल। कोई कहानी सुनाए तो कोई नहीं, रहने दे भाई, मुझे कहानी की ज़रूरत नहीं, मुझे ये बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 5वीं चीज़ अकीदे में कि सारी दुनिया भी कहे कि बड़ी खुली लाइफ है, लंबा टाइम है, मौज मस्ती है, तो आपने धोखा नहीं खाना। ये ज़हन में रखना है कि किसी भी लम्हे झटका लग सकता है, मौत वाक़ई हो सकती है, रब वापस बुला सकता है। और ये भी मुमकिन है कि घर में बैठे हुए अपने बीवी बच्चों को भी बंदा ना बुला सके। और 5वीं चीज़ अकीदे में कि अगर मेरा अल्लाह पर, मुकद्दर पर, किस्मत पर राज़ी होना साबित हो गया, अगर मैं रब से राज़ी हुआ तो मेरा रब भी मुझसे राज़ी होगा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरी तकदीर पे राज़ी, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरी तकसीम पे राज़ी, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। अल्लाह तूने मेहनत के साथ अपने तक पहुँचने का ये ज़रिया रखा है, तो मुझे तौफीक दे कि मैं कोशिश करके, हिम्मत करके तुझ तक पहुँचूँ। ये 6 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिए, फिर जितना कुछ दुनिया कर रही है, किसी का गलत होना आपका नुकसान नहीं कर सके। पैगंबर की सीरत में आपको अकीदे की 6 मबाहिस कौलन भी मिलेंगी, फेलन भी मिलेंगी, अमलन भी मिलेंगी, सीरतन भी मिलेंगी, उसवतन भी मिलेंगी। उसवा हसना और कुदवा आपको पल बपल ढूंढने वाला कोई हो। अगर मार्केट जाना ही नहीं, पता करना ही नहीं कि चीज़ है कि नहीं, और घर बैठ के कह देना जी नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ जो सीरत से हमने सीखनी है वो है खालिक और मखलूक के आपस में मामलात। खालिक और मखलूक के आपस के मामलात अल्लाह के साथ, जिन्हें हुकूकुल्लाह कहते हैं। इनमें पहले नंबर पे प्रैक्टिकली तौहीद है, और दूसरे नंबर पे नमाज, तीसरे नंबर पे अल्लाह से जुड़ा हुआ और बंदू से जुड़ा हुआ मामला ज़कात, रोज़ा प्योर अल्लाह के साथ खालिसतन जुड़ा हुआ अमल, उम्रा और हज भी अल्लाह के लिए। अल्लाह जैसे जैसे हिम्मत देता रहे, तौफीक देता रहे, तो ये 5 काम भी करने हैं प्रैक्टिकली। बड़ी सारी दुनिया इससे महरूम है। अल्लाह के टाइम 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना चाहिए। और खर्च क्या करना है? सिर्फ पैसा नहीं, ज़कात सिर्फ पैसे की नहीं है। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, सर के बालों से लेके पाँव तलक जितनी भी जो सलाहियतें अल्लाह ने दी है, वो रिज़्क़ है, और उसमें से खर्च करना है। दिमाग का रिज़्क़ ये है कि अकल ठीक हो, तो इस अकल से जहां दुनिया सोचनी है वहां अपनी आखिरत भी सोचनी है, ये इसका खर्च करना है। किसी को अच्छी सोच, अच्छा मशवरा देना, कानों से अच्छा सुनना, जुबान से अच्छा बोलना, आंखों की कुव्वत बिनाई में दीद को जो है वो अच्छा रखना, सीने और दिल की धड़कनें पकीज़ा रखना,
پیٹ کے لقمے پاکیزہ رکھنا، شرمگاہ کے ساتھ نکاح پاکیزہ رکھنا، اور اپنے قدم اور قدموں کی چال ڈھال صاف ستھری رکھنا، یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا پہلو، کہیں جھول نہیں ملے گی۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو تب بھی لاجواب، وہ روزے میں ہو تو تب بھی لاجواب، وہ راتوں کے قیام میں تہجد میں ہو، پاؤں پہ ورم پڑ جائیں تب بھی لاجواب، وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرہ یا حج ہو، 360 موجود تھے، طاقت تھی، اکیلے کھڑے ہو کے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اکیلے نے صدا بلند کر دی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ چیزیں اپنے بچوں کو، خود کو بھی سکھائیں۔ تیسری چیز، معاملات کے اندر انسانوں کے ساتھ تعلق داری اور مخلوق کے ساتھ معاملات ہیں۔ اللہ کے ساتھ معاملات عبادات کہلاتی ہیں۔ بندوں کے ساتھ معاملات دو طرح کے ہیں، ایک کاروبار کے، لین دین کے، اس میں حلال اور حرام کا پتہ سیرت سے کرتے رہے، کون سا مال کمانا ہے، کون سا نہیں کمانا، کون سا میرے لیے جائز ہے، کون سا حرام ہے۔ یہ اگر آپ نے نہیں سیکھا تو پھر سیرت سے کچھ فائدہ نہیں۔ ساری زندگی عید میلاد النبی پہ گزار دیں، عید الفطر میں گزار دیں، عید الاضحیٰ میں گزار دیں، محبوب کے نام پہ انگوٹھے چومتے گزار دیں، اگر آپ کا لین دین ٹھیک نہیں، یاد رہے کہ جنت کے بالکل جو قریبی ہمسائے ہیں نا، ان میں ایک تاجر بھی ہے، الصادق الامین، جو سچ بولتا تھا، جتنا بولتا تھا اتنا تولتا تھا، جو کہتا تھا وہ دیتا تھا، اولا نہیں رکھتا، امانت دار صادق۔ آپ اور میں جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ کر رہے ہیں، جہاں نوکری کر رہے ہیں، جہاں محنت مزدوری تقاری کر رہے ہیں، جہاں ہم فورمینی نگرانی کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم کوئی نہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، ہم لیڈر بن کے کر رہے ہیں یا آفیسر بن کے کر رہے ہیں، وہاں دو چیزیں، قول اور قرار کے پکے، گفتار کے ساتھ کردار کے پکے، صادق الامین۔ اور یہی خامی ہے آج ہماری منڈیوں میں، سیرت کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، عید میلاد النبی کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن تولنے والا پورا نہیں تول رہا۔ کسی نے خوبصورت کہا تھا، لاہور میں دودھ گڈوی میں بکتا ہے، یہ لاہوریا ہے جو بولتا ہے، کہندا جی لیٹر کہہ کے سانو گڈوی دیتی نے تے گڈوی نو چب پایا تے جیڑا وچ مٹیریل پاؤنڈے نے او دے وچ پچھوں پاؤڈر ہے، مڑ کے پانی ہے تے قسمت وچ وداڑی ہے۔ یہ قسمت میں نہیں، نصیب میں ہے۔ اللہ نے تو دودھ خالص دیا ہے جانور کے، بھینس کے تھنوں تلک، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ کی صفائی ہے۔ قیامت کے دن بربادی ہے، دنیا میں تباہی ہے۔ دوسرے معاملات ہیں رشتہ داری کے، صلہ رحمی کے، قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، میرے ہمسائے، میرے دوست احباب، بندوں کے ساتھ میرا بیہیو کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو مجھے سیرت میں ملی ہے کہ محبوب لوگوں کے بارے میں منفی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے اندر آج پروان چڑھ گئی ہے، جیڑے بندے نو مرضی پوچھ لو، فلانا نہیں یار ساڈی سمجھ تو آ رہا ہے، وہ بندہ فارغ ہے، جتنا مرضی اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ تیرے پاس 100 نمبر ہے، اگر تو 50 سے اوپر ایک نمبر بھی لے آئے گا میں تجھے جنت بھیج دوں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ترازو لگا ہوا ہے، ادھر تیرے 49 گناہ ہیں، ادھر 51 نیکیاں ہیں، 51 نیکیاں، تیری ایک نیکی زیادہ ہوئی ہے گناہاں تو میں اے پاسا ویکھنا کہ یہ خیر بولتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر نیکیاں 49 ہو گئیں، کم پڑ گئیں، گناہ بڑھ گئے، 51 ہو گئے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں تیری
والدہ بدل دوں گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ماں اپنی گود میں بچے کو تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ دنیا میں تجھے اپنا بنا کے تیری ماں کی گود تھی، اس میں میرے والی رحمت موجود تھی، اب میں نے تیری ماں بدل دینی ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اب اس کی ماں ہے حاویہ۔ حاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا یہاں بیٹھ کے کہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، اگر اس گود کا ادراک کرنا ہے تو کبھی چولہے پہ توا رکھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھ، اس کی گود میں بیٹھ سکتا ہے تو گناہ کر، معاملات بگاڑ، تعلق داری خراب کر، سوچ منفی رکھ۔ سوچ منفی ہے تو مثبت بدل دیں، یہ سیرت ہے۔ اس کے بعد سماعت کی پاکیزگی، اچھا سنیں۔ آپ کو پتہ ہے کافر شور کرتے تھے، بول کرتے تھے، شرک کیا بولتے تھے، آپ ان کی باتیں سنی انسنی کرتے تھے۔ مشرکین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، صحابہ سنی انسنی کر دیتے تھے، ہماری طرح نہیں، جو بھی آیا پوسٹ لگائی اور کہا کہ لعنت ڈال کے شیئر کر دو، وہ شیئر ہی نہیں کرتے تھے۔ کیا کہا ہے پتہ نہیں، گیدڑ بولتے رہتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کاپی کر کے، تحریریں کر کے، آوازیں ریکارڈ کر کے میڈیا پہ چڑھانی ہوتی۔ اصل ہماری ایک تباہی کا سبب یہ ہے، پیغمبر کے بارے میں کوئی منفی بات، اللہ کے بارے میں کوئی منفی بات کر رہا ہے تو کوشش کریں اسے آگے شیئر ہی نہیں کریں، سنی انسنی کر دیں۔ اور اگر قرآن اور سنت سن رہے ہیں پھر پوری توجہ سے سنیں۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، پربہار رکھے، گلاب کی پتیوں کی طرح اللہ اسے نرم و نازک رکھے، جو میری بات کو سنے، یاد کرے، محفوظ کر لے اور پھر اس امانت کو آگے امت تک پہنچائے۔ آگے چلیں۔ محبوب علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا ہے تو آنکھوں کو دیکھنے کو عبرت والا بنائے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، آسمان کو پہلے جانور اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو بنانے والا کون ہے، کیسا بنایا ہے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اتنی بڑی چھت کیسے اٹھائی ہے، دیکھنا ہے تو پہاڑوں کو دیکھو کہ میخیں کیسے گاڑی ہیں، دیکھنا ہے تو زمین کو دیکھو کہ اتنا بڑا قالین کیسے بچھایا ہے، بچھونا کس نے بچھایا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، جو نظر یاد نہ کروائے، یاد دہانی نہ کروائے، جو نظر نصیحت کی نظر نہ ہو، وہ نظر نہیں ہے، وہ نبینا پن ہے۔ لائٹیں تو گاڑی کی بھی چلتی ہیں، موٹر سائیکل کی بھی چلتی ہیں، لیکن وہ موٹر سائیکل خود کچھ نہیں سمجھ پاتا، اوپر سوار ہوتا ہے جو اس لائٹ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ڈیلے تو سب کو دیے ہیں، فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ماننے والا، جو سیرت کو سمجھتا ہے۔ اس کے بعد مخلوقات کے ساتھ اگر تعلقات اچھے رکھنے ہیں تو اپنی زبان صاف رکھیے، زبان گندی نہیں ہونی چاہیے، نہ رب کے بارے میں نہ مخلوق کے بارے میں۔ کیوں اللہ نے کہا نماز کے شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک، او بندے میں پاک ہوں، اپنی زبان میرے بارے میں کوئی گندی نہ رکھنا، سوچ گندی نہ رکھنا، بول گندے نہ بولنا۔ کسی عورت کی گندی نظر کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے دائیں بائیں نظر ڈالے، یہ گندی نظر ہوتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے نظر بدلو گے، کسی اور پہ رکھے گے تو نظر گندی، کسی اور کی طرف سن کے بھاگو گے تو سماعتیں گندی، دل کی دھڑکنیں محبتیں کسی اور کو دے دو گے تو یہ دل کی دھڑکن اور دل کے معاملات گندے، اور حلال چھوڑ کے، اپنا چھوڑ کے غیروں کا حرام کھاؤ گے تو پیٹ کا معاملہ گندا۔ اکثر رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں انہی چیزوں سے، شرمگاہ سے۔ اشارہ مقصود ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، یا قدموں کی چال سے یا ہاتھ کی الیک سلیک سے، یہی باڈی کے وہ اعضاء ہیں جن کو پیغمبر کی سیرت کے تابع کر لے تو ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ مثلا ابو جی نے بلایا ہے، ابو جی حیات ہیں، پتہ کریں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں باپ کو ملنے کے لیے، ماں کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، تو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے،
تو ان کے سامنے سر اکڑا کے مت رکھیں، گردن جھکا کے رکھیں، کندھے نیچے کر کے رکھیں۔ وہ بلاتے ہیں تو غنیمت سمجھیں، اللہ کی قسم اپنے والدین کی آواز کو سننے کو ترس گئے، سننے کو ترس گئے۔ پانچ منٹ کے لیے آنکھ لگی ہے، ایک سفر سے آیا ہوں، اس آنکھ کے لگتے ہی میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں تو مجھے کوئی کہتا ہے یار امی تیرے انتظار سے، بس سامنے دروازہ کھلتا ہے، ماں جی دروازے پہ ہیں، مسکرا کے آگے ہو کے ملتی ہیں، تو اتنے میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ ان کی کیفیت دیکھ کے دل مطمئن بھی ہے، لیکن ایک خواہش، ایک تڑپ کہ یہ ملاقات کچھ زیادہ ہو جاتی، کچھ باتیں سن لیتا، کچھ آوازیں۔ تو میرے بھائی، بندوں کے ساتھ تعلقات، والدین کے ساتھ تعلقات، بیوی کے ساتھ معاملات، گھر میں بچوں کے ساتھ، یہی چیزیں تعلق توڑتی ہیں، یہی چیزیں جوڑتی ہیں۔ کیا میرے محبوب کے سامنے پیالہ نہیں ٹوٹا؟ ایک ماں جی کے گھر میں دوسری ماں جی نے کچھ بھیجا ہے، پیالے میں گفٹ ہے، انہوں نے پھینک دیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ زبان سے سخت بھی بول سکتے، فرمایا تھوڑی ماں نا غیرت آ گئی، غصہ کر گئی کہ میری واری جو دوسری نے کوئی کھان پین لی چیز کیوں بھیجی۔ پھر اسے اٹھایا، چنا، اسے کہا کہ یہ پیالے کے بدلے میں یہ آپ رکھ لیں، اس کو اس کا پیالہ لٹا کے۔ انصاف بھی، عدل بھی، احترام بھی، اور اس غصے کی قدر اور حقیقت اور ریالٹی پہ بھی بات۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ نے مارنا شروع کر دیا یا ہماری طرح جب ایسے ہم بولنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کر دیا، ایسا نہیں ہوا۔ تو بندوں کے تعلقات خراب کرتی ہے زبان، کرتی ہے ہاتھ، کرتے ہیں سوچ، کرتی ہے نظر، کرتی ہے سماعتیں، کرتی ہیں۔ جس نے جو سنایا کان کے کچے نکلے، او بھائی سن لو، سنو سب کی، فیصلہ کرتے ہوئے دو کام کر لو، اللہ سے استخارہ کر لو اور دل سے تھوڑا مشورہ کر لو، سیرت تھوڑی پڑھ لو، محبوب نے کی آکھا بدلہ لما اویں جواب دواں، یا پھر میں تھوڑی خاموشی اختیار کروں۔ اور میرے بھائیوں، سیرت میں جو آخری چیز آپ کے کام آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کل کی تیاری ویسے کریں جیسے آپ اپنے آج کو اچھا دیکھنا۔ ہر بندہ شام کے سارا دن کما کے واپس بھاگ رہا ہے۔ میں وہ جھنگ روڈ شروع سے پرانی سبزی منڈی سے جب گاڑی موڑی ہے، دنیا بھاگی جا رہی، کتنے چلے؟ سویرے ادھر آن ڈے سے ہوں چلے، کتنے چلے؟ اپنے گھر ہی چلے۔ جس کی جیب میں مال متاع ہوگا، جس کے موٹر سائیکل کے ساتھ کوئی پھل کے شاپر لٹکے ہوئے ہیں، کوئی سبزی لٹکی، کوئی بچوں کی ضرورت، وہ اس کی چال ہی اور ہوتی ہے۔ چوڑا ہو کے چلن ڈیا ہوں، موٹر سائیکل تے جگہ تے ہونی ہے لیکن اس کی چال اور ہے۔ تو جدی دیہڑی نہ لگی ہوئے، جدی تغاری نہ اٹھی، جدی مزدوری نہ ملی ہو، اس کے واپس جانے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پتہ ہے محبوب اللہ کو ملنے کے لیے کیوں خوش تھے؟ رضیت باللہ ربا، پتہ تھا تیاری ہے، اللہ بلا لے، آپشن ملی تھی، پوری زندگی دنیا میں رہ لیں، اپنے رشتہ داروں میں رہ لیں، عزیز و اقارب میں رہ لیں، اہل مدینہ میں رہ لیں، مہاجرین و انصار میں رہ لیں، پھر جب ہم چاہیں گے، یا آپ اللہ کی ملاقات چن لیں۔ آپ نے کیا چنی تھی؟ اللہ کی ملاقات۔ تو سانوں سدا آ جائے جانا جے کہ رہنا جے، اللہ کوئی آپ 5 سال کٹا دے، کوئی 10 سال کٹا دے، حالے میں بچے نہیں بیاہے، جدو بچے بیاہ لے پھر اللہ کو خوشی ویکھ لین دے۔ ہوں اللہ خوشی چ پوترے ویکھے نے، میں پوتری ویکھنی ہے، چلو اگلا سال ایک اور دے دے۔ ہماری تو امیدیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو آخرت کی تیاری اس طرح کی ہو، میری ڈیلی، آخرت کو سال کی بنیاد پہ نہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ بھی نہیں، بلکہ پل پل کی بنیاد پہ۔ ابھی جھٹکا لگا تو میرے اگلا منٹ جو ہے بیک گنتی شروع ہو جائے۔ یہ کام کریں، کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب آپ کو فکر ہوگی نا کہ میری جیب بھری ہونی چاہیے، میرے خیال میں اکثر لوگ فرنٹ والی جیب بھی رکھتے ہیں، اج کل رواج ہے سائڈاں تے بھی 2 رکھ دیں، تے شلوار والی جیب بھی، 4 جیبیں دنیا کی ہیں، انہاں چوں ایک آخرت والی بھی بنا لئیے۔
جس میں نے کچھ مال ڈالنا ہے، اعمال ڈالنے ہیں، عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا رکھنی ہے، آخرت کی فکر رکھنی ہے، مالک کا ڈر رکھنا ہے، سکرات کے لمحات کے لیے کچھ تیار رکھنا ہے۔ جیسے بیماری کے لیے گھر میں کوئی نہیں کوئی دوائی تو رکھتے، میں اکثر لوگوں کی جیب چ ہور کچھ نہیں تو کوئی سر درد والی گولی ضرور ویکھی، کسی نہ کسی طرح کی کوئی چیز رکھی ہوتی۔ تو بھائی جو قبر میں ہے وہاں کے لیے کچھ لے لیں، یاد رہے قبر کے لیے نماز ضروری ہے۔ قبر سے اٹھ کے کوئی نہیں ہونا جنہیں ہاتھ پھڑنا، زکوٰۃ نے رستہ دکھانا ہے، والصدقۃ برہان۔ میں بھی ایک جگہ رکا تو کوئی غریب آ رہا ہے، کوئی نشئی آ رہا ہے، کوئی کسی حالت میں آ رہا ہے، وہ دیے جا رہا ہے۔ میں پوچھا ہے کہ کہندے جی رب نافرماناں نوں دیندا کہ نہیں دیندا؟ انہیں بھی کدی ڈکیا؟ جدو وہ دیتی جاتا ہے تو میرے بوہے تے ٹوردا تو میری تے ازمائش میں تو دینا ہے۔ تھوڑا تھوڑا جتنی ہمت ہے دیتے رہیں، بانٹتے رہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو رب کے سامنے جس نے بولنے نہیں دینا خود بولنا ہے، وہ روزہ اور قرآن ہے۔ یہ دو وکیل ہیں، آج اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیں۔ ادھی دنیا گونگی ہے، کلمہ پڑھنے والی ادھی نو لوگوں نے کہہ کے گونگی کرتا، پڑھیا جنا گمراہ ہو جاؤ۔ آپ نے قرآن کے ساتھ بولنا شروع کر دیں۔ جب آپ بولیں گے نا تو قرآن بھی بولے گا۔ آپ اس سے کہیں گے یار مینوں یہ تے دس اگلی لائف کیسی ہے، کہے گا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انہاں نوں ہاکر پہن والا ہے، چیکر پہن والا ہے، انہاں دا آڈٹ ہونے والا ہے، احتساب ہونے والا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں، انہاں اپنے کھاتے ہی سیدھے نہیں کیتے۔ میں بڑی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ میں لاہور سے بیٹھا کوستان پہ، اس نے سواریاں پوری بٹھائی، راستے میں دو لے لی، اس نے کہا چلو کوئی نہیں، ابھی فیصل آباد کا ٹول پلازا کراس کر کے چلنے ہی لگے ہیں کہ چیکر پڑ گئے۔ اس نے دیکھا دو سواریوں کا فرق ہے، اس نے 11 گنا کر کے ڈال دیا۔ سر جی یہ دنیا کا حساب و کتاب ہے، اللہ تو سریع الحساب ہے، اس سے تو چھپا کچھ نہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا اپنا محاسبہ کرتے رہیں، قبل اس کے کہ چیکر پڑے، ملک الموت آئے، کچھ نہ کچھ میرے پاس ہونا چاہیے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس رب کا جب جب ذکر آئے تھے، قرآن آتا ہے، یہ مذاق کرتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ سر جی چل کے آیا ہے، کوئی بندہ اسے لینے مدینے نہیں گیا، یہ پیدل سفر کرتے، سینوں کے ذریعے سفر کرتے، یہ پڑھتے، پھر خطات لکھتے ہوئے چھپتے ہوئے آپ کے گھر فیصل آباد میں پہنچا ہوا ہے۔ کس نے لیا، کس نے پڑھا، کس نے بات کی؟ اپنے دو وکیل تیار کر لے، یہ سیرت ہے۔ تو جے اللہ مالی طور پہ ہمت دے نا، مالی طور پہ پھر حج عمرے چ مخلص ہو کے ایک دفعہ لبیک کہہ کے مڑیا جائے، رب سافٹ ویئر بالکل 0 میٹر کر دے گا، جی میں بچے دے گناہ کو نہیں ہوندے اس طرح اللہ کر کے آ جا میرے بندے میری طرف آ جا۔ پھر ایسے بندے کی موت جو ہوتی ہے یہ باکمال ہوتی ہے، اس پہ عرش بھی رشک کرتا ہے۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے، باقی رہ گئی لڑائیاں جھگڑے، یہ کافر ہے، یہ منکر ہے، یہ مردود ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ ابلیس ہے، یہ لعین ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے۔ سر جی یہ چیزیں رکھنے دے۔ سیرت جس لیے آئی تھی، محبوب کے آمد کا مقصد اور مشن کیا تھا؟ آیات کی تلاوت شروع کر دیں، احادیث سننا پڑا۔ کسی عالم کو ملے یار مینوں ایک حدیث تے سنا دو، مینوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرمان سنا دو، آپ کی کیتی ہوئی کوئی نصیحت مینوں کر دو، مجھے کسی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا دیں، مجھے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سنا دیں، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے مجھے کوئی ایک منع۔ ہم نے کبھی کیا؟ بیٹھے بیٹھے رسی گڑی پہ آ دیں، وہ کہہ کش لوا دے جا، وہ چائے ہی منگا لا چودھری، نہ منگائے تو کنجوس۔ اتنے بڑے بڑے علم کے سمندر، ذخائر، مدارس، مساجد، مکاتب، علماء، اہل اللہ، اتقیاء، قرائے کرام، لیکن کیا مجال کہ کسی قاری صاحب کے پہلو میں 2 منٹ بیٹھ کے کہ استاد جی مینوں ایک آیت سنا دو، ہمارا ذوق ہی نہیں رہا۔ اور سیرت کیا کرتی ہے؟ اپنے ہی صحابی کو، اپنے ہی طالب علم کو کہتی ہے وہ بھائی قرآن پڑھو نا، ابن مسعود تسی پڑھو تو میں سنا۔ یہ ہوا کبھی ہم سے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لائف میں لے کے آئیں،
ان جذباتی چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو اس وقت قوم کر رہی ہے. تو لائف میں چینج آئے گی، تبدیلی آئے گی، تربیت مثبت ہو جائے گی، شکل فکر عقل معاملات سارے اللہ درست کر دے گا. تو میں نے آج 4 چیزیں سیرت کے حوالے سے گنوائی ہیں. پہلے نمبر پہ عقیدہ، دوسرے نمبر پہ خالق کے ساتھ معاملات یعنی عبادات، اور بندوں کے ساتھ معاملات یعنی تعلقات، خرید و فروخت، رشتہ داری، لین دین، ان چیزوں کے اندر. اور چوتھی چیز کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا، سب کو چلے جانا ہے. دوجیاں نے تو اتنے رہنا ہے، آپ تو لوگ جانا، آپ تو فکر کریے کی کیا اسی تو فکر کریے یار. کم از کم جہے تبلیغی جماعت نہ رلے ہو، تسی ایک جگہ نہیں ٹکتے، تسی ٹر جانا، تسی نہیں رہنا، بسترا گول کرنا پینا ہے. کی خیال ہے؟ اتنے تو لوٹا چک لیتا، اتنے لوٹا بھی نہیں لگتا. عملوں کے نال اتنے معاملے سیدھے ہونے نے. اللہ مجھے اور آپ کو آج کی حاضری کو پیغمبر کی سیرت طیبہ کو، ان کی آمد کو، ان کے مشن کو پورا کرنے والا ایک پکا ٹھکا اور مخلص مومن بنا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ساڈا ساتھی بھائی اصغر صاحب بیمار ہے، دوسری دعا فرما اللہ انہوں نے صحت دے، انہوں کا آپریشن بھی ہونا تے انشاءاللہ ہفتے والے فیض آباد زور تو لے کے مغرب تک کانفرنس ہو رہی ہے جس جو خصوصی خطاب مولانا غول صاحب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک من السماوات ومن الارض ومن ما بینهما ومن ما شئت. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مريضنا واشف سقيمنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الہ العالمین اس مجلس کے جتنے بھی بیٹھنے والے شریک ہونے والے ہیں، اللہ ان کی ان شرکتوں کو قبول فرما لے، حاضریوں کو قبول فرما لے. اللہ نام اعمال میں لکھ لے. اللہ ہمارے اس سفر کو جنت کا سفر بنا دے. اللہ ہمارے اس اکٹھ کو جنت کا اجتماع بنا دے. الہ العالمین تیرے محبوب کے امتی ہیں، ان کی سیرت کو ماننے والے ہیں. اللہ ماننے والا بھی بنا دے، منانے والا اور حسن کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کرنے والا بنا دے. اللہ مودی بنا دے، فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے. اللہ عامل حامل اور کامل بنا دے. اللہ اپنا توحید کا علمبردار بنا دے. اللہ شرک سے محفوظ فرما دے. اللہ جتنی جسمانی بیماریاں ہیں ان سے بھی محفوظ فرما، جتنی روحانی بیماریاں ہیں اللہ ان سے بھی شفا فرما. اللہ شفائیں تیرے ہاتھ میں ہیں، رحمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، کرم تیرے ہاتھ میں ہیں. اللہ جتنے بھی ہمارے احباب اس مجلس میں کوئی بیمار ہے یا گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں، اللہ سب کے ساتھ صحت کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.